السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک مومن بندہ اپنی بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اور اس حدیث کا میں سائنسی تجزیہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، جیسا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم سبھی مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، لیکن شام کے وقت میں ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، قسم قسم کے غذا اور اچھے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بھوک کی شدت ہوتی ہے، ایسے میں ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، یا جو بھائی کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں میں کھانا کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، جامع ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 4 کی حدیث پاک ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان بندہ مومن ہوتا ہے وہ بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں نہیں پورا گردن تک کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانا کھانے سے منع کیا کہ آپ زیادہ پورا کھانا نہ کھائیں بلکہ بھوک سے کم کھانا کھائیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر آپ کو 3 روٹی کی بھوک ہو تو 2 روٹی کھائیں اور 1 نہ کھائیں، کیونکہ ایک حصہ جو ہے پانی کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس کا ہم سائنسی تجزیہ کرتے ہیں کہ طبی تحقیق سے ثابت ہے کہ دل کی زیادہ تر بیماریاں معدے سے جنم لیتی ہیں، یعنی پیٹ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ کوئی شخص جتنی زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنی ہی زیادہ بیماریوں کو مول لے لیتا ہے، جبکہ زائد کھانے سے پرہیز دل کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ کھانا نہ کھائیں، کم کھانا کھائیں تو اس شخص کو یہ سمبھاونا رہتی ہے کہ دل کی بیماری نہ ہو، لیکن زیادہ کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے کی عادت انسانی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اس لیے اسلام نے ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا اور متوازن غذا کھانے کے متعلق سختی سے احکام صادر فرمائے ہیں۔ ایک وقت میں خوراک کی زیادہ مقدار کھایا جانا، ہر روز بھاری ناشتہ کرنا یا روزانہ دوپہر کو بھرپور کھانا، شام میں بھرپور کھانا اچھی صحت کے لیے ضرورت سے کافی زیادہ ہے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ بھر پیٹ اور پورا خوب زیادہ کھانا کھائیں تبھی ہماری اچھی صحت رہ سکتی ہے۔ روزانہ چکنی چیزوں کا کھانا نہ صرف صحت پر برا اثر ڈالتا ہے بلکہ امراض قلب اور دوسری بہت سی خطرناک بیماریوں کو مثلاً کہ ہائی بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی زیادہ تلی ہوئی اور چکنی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں۔ کثرت طعام سے ذیابطیس جیسے محلق مرض کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ جواہر الامراض میں امراض ہے جس کی موجودگی میں بڑے بڑے امراض، بلڈ پریشر، فالج، امراض قلب کے لاحق ہونے کا خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، مذکورہ حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں استعاری کی زبان میں، اشارے کی زبان میں استعمال فرماتے ہوئے کتنی خوبصورت انداز میں زیادہ کھانے والے کفار کا عمل قرار دیا۔ زیادہ کھانے والے کو کہا کہ یہ کفار کا عمل ہے، مسلمان اور مومن کا عمل نہیں ہے۔ اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی اور خود کم خور مسلمانوں کو شعار بتایا کہ مسلمان ہمیشہ بھوک سے کم کھاتے ہیں، یہ شعار اسلام ہے، مسلمان ہے۔ فرزندان اسلام کو بہت سے امراض سے محفوظ رکھنے کی تعلیم دی۔ تو دوستو، اگر آپ اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہیں تو ان تمام بیماریوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بچ سکتے ہیں، اور خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور شام کو تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے صحت کو بگاڑ سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد آپ بھوک سے کم کھانا کھائیں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے بچ سکیں۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔